بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
آقا کی قرآن کا قانون سدا زندہ رہے گا قرآن کا قانون سدا زندہ رہے گا ہر دور میں دستور یہ آئندہ رہے گا رحمان کا فرمان ہے قرآن کا قانون رحمان کا فرمان ہے قرآن کا قانون ہر عدل کا عنوان ہے قرآن کا قانون محمد جہاں سے برزاداری سے نماز گزار تشریف لائیں اور یہ باری تعالی پیش کریں علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ کہ سب کا نصیب دیا یارو سب کا نصیب دیا سب کا نصیب دیا جن کے گرائے مدنی مرضی حبیب اللہ 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 بوٹا ذکر خدا میں کھویا ذکر خدا میں کھویا
ذکر خدا میں کھویا چلتا دریا بیتا چڑھنا ذکر خدا میں کھویا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پایا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پایا جب نہ تھا جانا تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ اللہ میں نے ان کو تو نہیں دیکھا پر ان کا کرم دیکھا میں نے ان کو تو نہیں دیکھا پر ان کا کرم دیکھا اور ان سے نسبت جنہیں وہ بڑے آرام سمے میں نے آقا کے غلام کرم دیکھا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا ہمارا نبی سب سے پالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے پالا ہمارا نبی اپنے مولا مولانا والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آج کی ہماری اس محفل کے سرپرست اعلیٰ قبلہ آل نبی اولاد علی سید بادشاہ سید محمد علی شاہ صاحب جیلانی چشتی زیدہ الظہور تشریف لائے. میں حضرت کو اپنی جانب سے اور اسٹیج میں موجود جتنے معززین اکرام ہیں ان سب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. ذوق کا خیال رکھتے ہوئے دست بوسی کیجیے.
کہ یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبتوں کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ. پھول کو گلشن کرے، پھول کو گلشن کرے، قطرے کو دریا کرے، جو بھی چاہے استخالق سے میرے آقا کرے، جو کچھ بھی چاہے استخالق سے میرے آقا کرے. خود خدا جس کی ثنا خوانی کرتا ہو صائم، خود خدا جس کی ثنا خوانی کرتا ہو صائم. کس طرح انسان بیاں پھر، کس طرح انسان بیاں پھر مرتبہ اس کا کرے. امام اہل سنت پر امام اہل سنت نے ان چاروں مصروں کو صرف ایک شعر میں جمع کیا کہ اے رضا، اعلیٰ حضرت کی بات سنی اور جھوم اٹھیے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ربتا ہے حضور، خود صاحب قرآن رب تعالی قرآن کی ہر آیت میں حضور کی شان بیان کر رہا ہے، اور قرآن چیخ کر مصطفیٰ کریم کی عظمت بیان کر رہا ہے. اب شاعر نے جب اپنی بات مکمل کی، اعلیٰ حضرت کے دربار میں چلتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعائے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اور امام ہی کا شعر ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. کسی انسان کا کلام معجزہ ہوتا ہے تو کسی کا سلام معجزہ ہوتا ہے تو کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی شان سنیے کہ امام کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم، ارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. ارے انسان نہیں انسان، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. کہیے سبحان اللہ. ایسے نہیں نظر تج کے کہیے سبحان اللہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. حضور کو قرآن ایمان بتا رہا ہے. اب ایمان کے پاس گئے تو ایمان کہتا ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. انہی اشعار کے ساتھ نماز گزار ہارون رشید بھائی سے کہ آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سب کو جواب آتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں نعرہ تکبیر پر آپ ہاتھ بلند کریں نہ کریں آپ کا اپنا، لیکن میں اس لیے سے ہاتھ بلند کرواتا ہوں کہ قیامت والے دن یہاں تشریف فرمائے ہمارے خطیب صاحب اس مسجد کے برانے اور قبلہ امام صاحب نائب امام صاحب بھی موجود ہیں. قرآن مجید سورہ یاسین میں آیا کہ بندے کا ہر عضو قیامت والے دن اس کی گواہی دے گا. تو کیوں نہ جب ہم ہاتھ کھڑا کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہمارے ہاتھ جب گناہوں کی گواہی دیں گے تو اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا رسول اللہ اے رب کریم، جب کسی نے نعرہ تکبیر لگایا تھا تو تیرے اس بندے نے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ بلند کیا تھا. نعرہ رسالت میں بھی دونوں ہاتھ بلند کیے تھے. اب اسی نیت کے ساتھ جھوم کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ تحقیق. ہر صحابی نبی عقیدہ بنا لے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت قبلہ شاکر شاہ صاحب تشریف لائے، حضرت کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور التماس گزار ہارون رشید بھائی سے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت پیاری سرکاری دو عالم کی محفل سجی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی
صلی علی سیدنا محمد تمنا سونے آقا پر درود پڑھو، یہ نام کوئی کام کو بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے کام کو بنا دیتا ہے، یہ نام محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ہو نہیں سکتا کہ زندگی بس اسی نے پائی ہے جو میرے آقا کی یہ محفل سجائے، ممتا تھی قادری کو اور خاتم حسین کو صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا مولانا سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ زمین میں نہیں ہوتی زمن میں نبی کی نعت پر
نہیں ہوتا حضرت کو اپنی جانب سے اور صاحبین محفل کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل کہ یہاں بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ خوانی بیان کر رہے فرما رہے تھے جناب ہارون رشید بھائی. اور اسی اسنا میں قبلہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا کامران قادری ترابی صاحب تشریف لائے اور انشاءاللہ بلا تاخیر حضرت ہی کے خطاب سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں گے. امام اہل سنت کے ان اشعار کے ساتھ حضرت کو دعوت خطاب پیش کروں گا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لا جب تو بنائی ہے. اشعار پہ ذرا دھیان دیجئے گا, آپ کو بھی انشاءاللہ بنائے گا. امام کے اشعار ہے
گر ان کی رسائی ہے لا جب تو بنائی ہے. اور امام فرماتے ہیں مچلا ہے کہ رحمت نے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. اور سب نے صف محشر میں، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی. اور مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ ہمیں اگر کوئی بات شک میں ہوتی ہے تو یار ہم نے یہ سنا ہے، گر یہ ہوا تو یہ گر شک والی بات ہوتی ہے. سنا ہے کسی کے منہ سے سنا ہے، 100% کنفرم بات نہیں ہے. اب امام کے اشعار سنیے. پہلے شعر میں امام علیہ سنت نے سنتے ہیں اور گر یہ دو لفظ استعمال کیے تھے. اب امام علیہ سنت نے مقطع میں کہتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. جو پیچھے بڑے حضرات بیٹھے ہیں اسے مودبانہ التماس کرتا ہوں کہ سامنے تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. سامنے تشریف لائیں جو آ سکتے ہیں بزرگوں کے علاوہ، مطلب جنہیں تکلیف نہ ہو. نوجوان جو بیٹھے ہیں وہ سامنے تشریف لائیں اور بچے باتیں نہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حیدری نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت، خطیب مثال مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا کامران قادری ترابی صاحب نے علمی اور روحانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو الحمد لله نحمده من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ سب کو اس بابرکت بارحمت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ یہ محفل عرس خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے معنون ہے اور ان کے عرس سراپا قدس کی محفل ہے. اور یہ محفل کے روح رواں میزبان محفل زیر صدارت محترم جناب علی شاہ بابا دامت برکاتہم العالیہ
اور اسٹیج پر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے رہنما محترم جناب عبداللہ صاحب قادری، محمد عامر قادری صاحب اور دیگر علماء اہل سنت رونق افروز ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ وہ اپنے پیارے حبیب الحبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام کی چاہت رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج دنیا میں بھی ان کی محفل میں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ حشر میں بھی انہی کی محفل میں ہوں گے۔ اور آج جو ان کی محفل سے دور ہیں اور ان کی محفل کو دنیا میں بھی اچھا نہیں سمجھ رہے، عزیزان گرامی ممکن ہے کہ آخرت میں انہیں ان کا پڑوس نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان قریب ان کے لیے کر دے گا محبت، لوگ ان سے محبت کریں گے۔ اس آیت مبارکہ سے متعلق مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ بالکل اپنے ظاہر پر غور کی جائے تو اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ ان سے لوگ محبت کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دے گا۔ محترم حضرات، ہم میں سے کسی نے بھی خواجہ غریب نواز کا زمانہ نہیں پایا، غوث اعظم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے ہم سب خواجہ خواجگان سلطان الہند سے محبت کرتے ہیں اور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا تو وہ لوگ کون ہوں گے جن کے دلوں میں ڈالے گا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ بالکل سیدھا سیدھا کہ وہ لوگ بھی مومن ہوں گے، ان کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہوگی۔ لیکن ممکن کوئی صاحب یہ کہنے لگ جائے کہ ہم تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گئے، ان کے مزار پر تو ہندو بھی آتے ہیں، ان کے مزار پر تو سکھ بھی آ جاتا ہے، ان کے مزار پر اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے محبوبین کی محبت ڈالیں گے۔ فرمایا کافر کے دل میں بھی اللہ والوں کی محبت ڈالی جاتی ہے، اور جب کسی کافر کے دل میں اللہ والوں کی محبت ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کا صلہ اور اس محبت کا صدقہ یہ عطا کرتا ہے کہ اسے ایمان کی دولت سے بہرہ مند کر دیتا ہے۔ اور جب مومن کے دل میں ہوتی ہے ان اللہ والوں کی محبت، اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ فرما جو اللہ والوں سے محبت کرے اور ہو مومن تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہماری اور آپ کی مغفرت کی ضمانت خواجہ غریب نواز سے محبت، ہمارے اور آپ کی مغفرت کی ضمانت
غوث اعظم سے محبت، یہ اللہ والوں کی محبت بڑے کام آتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا سخت گناہگار تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد کسی عالم کے پاس پہنچا اور جا کر اس سے کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں کہ اگر توبہ کروں اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا؟ وہ عالم ذرا ہوگا بالکل خشک، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور نا امیدی دلانے والا۔ اس عالم نے جواب دیا کہ 99 قتل کرنے کے بعد اب تمہیں ہوش آیا ہے؟ 99 قتل، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، 99 قتل، نہیں ہو سکتی مغفرت، نہیں ہو سکتی توبہ قبول۔ اسے آ گیا غصہ، اس نے جہاں 99 کیے تھے اس نے کہا چلو پوری سینچری کر لی جائے، اس کا بھی حساب کتاب نپٹا دیا۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا نا، کسی کو کہا کہ یہ قاتل ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ مظلوموں کا قاتل ہے، تو اس شخص نے پلٹ کے جواب دیا کہ اگر میں قاتل ہوں تو تو کیسے بچ گیا؟ پھر تو کیسے بچ گیا؟ تو اس شخص کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اب یہ شخص اور آگے چلا، پھر کسی ایسے عالم کے پاس پہنچا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھتا اور امید قائم رکھنے والا۔ اس کے پاس جب جا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ میں نے 100 قتل کیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس شخص نے اس کو جواب دیا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس شخص کو کہا کہ تم فلاں بستی میں جاؤ، وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جا کر توبہ کرو۔ تو وہ شخص اس بستی کی طرف چل دیا، یہاں تک کہ ابھی اس بستی کے قریب ہی نہیں پہنچا تھا، راستہ بھی ابھی آدھا طے نہیں کر پایا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب فرشتے عذاب اور ثواب کے دونوں طرف سے آ گئے اور اس میں نزاع ہوا، جھگڑا ہوا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، ثواب کے فرشتے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ دیکھو یہ جس بستی سے چلا تھا اور اللہ والوں کی بستی کی طرف بڑھ رہا تھا، اب دونوں طرف سے فاصلہ ناپا جائے، جس کی طرف یہ مائل ہے وہاں کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ فرمایا کہ بظاہر تو یہ اس بستی سے تھوڑا دور تھا، اللہ والوں کی بستی سے دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، اور زمین سمٹ گئی۔ فرشتوں نے جب ناپا، اس کو جناب سائز کیا، تو وہ اللہ والوں کی طرف صرف 1 انچ زیادہ تھا۔ زمین سمٹی اور 1 انچ وہ اللہ والوں کی طرف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی حکم فرما دیا تھا، پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی شخص اللہ والوں کی طرف توبہ کی نیت سے بھی چلے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دیتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کریں، یہ بات اپنے ذہنوں میں اچھے طریقے سے رچا لیں اور بسا لیں کہ اللہ والوں کی محفل میں جب آئیں تو اسی لیے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے۔
اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی سے 10 لاکھ روپے لے کر آئے، کھا جائے اور اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کر اٹھ کے واپس جائے اور کہے بھائی میں نے نہیں لیے تھے، یہ گناہ ایسے معاف ہو جائے گا؟ نہیں، حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد نہیں۔ حقوق العباد پورے کرنے پڑیں گے۔ جس نے جس کا کوئی حق دینا ہے وہ دینا ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے کہ بھئی کہیں پر کسی جگہ پر دکان سستی ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے چلو بھئی بیچ دو، اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ 2 4 6 مہینے کے بعد پتہ لگا پوری مارکیٹ بن گئی، وہی دکان جو 50,000 روپے میں بیچی تھی اب وہی دکان 5 10 15 20 لاکھ کی ہو گئی۔ تو ایک صاحب آن کر کہنے لگے اگر میں جج کے سامنے قسم اٹھاؤں کہ میں نے اسے دکان بیچی نہیں ہے، کرائے پر دی تھی، اور وہ جھوٹی قسم اٹھاؤں تو کیا کفارہ ہے؟ تو جھوٹی قسم اٹھانے کا کفارہ پوچھتے ہیں لوگ معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ اگر غلطی سے کسی نے قسم اٹھا لی کسی بات پر اور وہ اس قسم کو پورا نہیں کرتا یا پورا کرے گا تو کوئی گناہ لازم آئے گا، ایسی صورت میں وہ قسم کا کفارہ دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جھوٹی قسم اٹھائے اور کفارہ دے اور سمجھے کہ جناب قسم کا کفارہ دے دیا گناہ ختم ہو گیا، بلکہ جھوٹی قسم اٹھانا ہی حرام ہے، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کرنا ہی حرام ہے۔ تو الحمدللہ ان کی اس بات پر اصلاح ہوئی اور وہ سمجھ گئے۔ میں نے کہا آپ 10 15 20 لاکھ روپے لیں اور جھوٹی قسم کا گناہ بھی اپنے سر لیں اور خدا نخواستہ اس سے بڑی مصیبت میں پھنس جائیں، اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ اسی لیے یہ یاد رکھیں کہ کبھی حرام کی طرف مت جائیں، کبھی ناجائز مال کی طرف مت جائیں، کبھی کسی دوسرے کے مال کی طرف نظر مت کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق ہمیں لکھا ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے صدقے تو ہم سنیوں کو کچھ زیادہ ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں زیادہ ہی عطا کرتا ہے۔ علماء نے لکھا، صلحاء نے لکھا کہ جب اللہ والوں سے محبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب بھی تمہیں دیتا ہے، اور اللہ والے اپنے محبوبین کا صدقہ بھی عطا فرماتے، ان کا صدقہ بھی عطا فرماتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں کہ جن کا وصال رجب کے مہینے میں ہوا۔ 6 رجب کو آپ کا وصال ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے جب ہم خواجہ غریب نواز کی چھٹی مناتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا تذکرہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے نوجوانوں سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی بتاؤ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی اور کیا تاریخ تھی؟ عزیزان گرامی، یوں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف، خواجہ غوث العظم دستگیر اور ان تمام کے وصال کی تاریخ کیا ہے؟ غوث اعظم کی وصال کی تاریخ 11 ربیع الثانی ہے، اور آپ کے ولادت کی تاریخ 1 رمضان المبارک۔ اسی طریقے سے خواجہ غریب نواز کی عرس کی تاریخ، وصال کی تاریخ 6 رجب، اور اسی طریقے سے آپ کی ولادت کی تاریخ 14 رجب المرجب ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تاریخ بھی یاد رکھیں، خواجہ غریب نواز کی بھی تاریخ یاد رکھیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تو ہے حسن، سنجرستان کے رہنے والے تھے، سنجری کہلائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا کرم کہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کے گاؤں، ان کی بستیاں، ان کے شہروں کو بھی مشہور و معروف کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو ان کے گاؤں، ان کے قریہ، ان کے شہر سے بھی محبت۔ آج اجمیر شریف کا نام کتنے ادب سے لیا جاتا ہے، بغداد شریف کا نام کتنے ادب سے لیا جاتا ہے، بریلی شریف کا نام کتنے ادب سے لیا جاتا ہے۔
عزیزان گرامی دہلی جہاں بڑے بڑے اکابر بزرگان دین تشریف لائے، وہاں کا نام کتنے ادب سے لیا جاتا ہے. ماننا پڑے گا کہ یہ سب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ. حضور علیہ السلام جس شہر میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ شہروں کے قسم ارشاد فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی جس شہر میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. لا اقسم بہذا البلد، قسم اللہ نے اس شہر کی فرمائی. کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ پیارے محبوب تم اس میں جلوہ گر ہو، تم اس میں رہتے ہو. حضور مکہ میں تو قسم مکہ کی، حضور مدینے میں تو قسم مدینے کی. ذرا سب مل کے مجھے جواب دیں، آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روضہ مبارک مکے میں ہے یا مدینے میں؟ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روضہ مبارک. جیسے ہم و آپ اجمیر شریف کہتے ہیں تو بعض لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ اجمیر شریف کیوں کہہ رہے ہیں؟ شریف کا معنی شرف والا، عزت والا، بزرگی والا، کرامت والا. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اجمیر شریف کہہ کر بدعت کر دی. عزیزان گرامی علماء فرماتے ہیں کہ مکہ نہ کہا جائے بلکہ مکۃ المکرمہ کہا جائے، مدینہ نہ کہا جائے بلکہ مدینہ منورہ کہا جائے. اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے جذب القلوب الى دیار المحبوب تاریخ مدینہ منورہ میں یہ لکھا، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے 100 سے بھی زائد نام ہیں، 100 سے بھی زائد نام ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام وہاں رونق افروز ہوئے، وہاں جلوہ گر ہوئے. تو علماء صلحاء نے بعض نام تو احادیث کریمہ سے، بعض نام عزیزان گرامی پرانی کتابوں سے نکالے. 100 سے بھی زائد نام مدینہ منورہ کے ہیں. اسے دیار رسول بھی کہا جاتا ہے، دار الہجرت بھی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے، طیبہ بھی کہا جاتا ہے، طابہ بھی کہا جاتا ہے. پتہ یہ لگا عزیزان گرامی جہاں حضور جلوہ گر اس کے تو 100 سے بھی زائد نام ہیں، اور جہاں حضور علیہ السلام کے نائبین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلفاء ہیں، اس کی بھی شان اللہ نے بڑھا دی. اسی لیے اجمیر شریف، سنجرستان، بغداد معلیٰ، جیلان کو کون جانتا تھا؟ لیکن جب سے غوث اعظم کی ولادت وہاں پر ہوئی اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے جیلان شہر کو، گاؤں کو بھی بڑا معروف فرما دیا، مشہور فرما دیا. آج لوگ الحمدللہ اپنے نام کے ساتھ جیلانی لگانا برکت سمجھتے ہیں کہ ہمیں برکت حاصل ہو جائے گی، ہمیں اس کی رحمت مل جائے گی، برکت مل جائے گی. آئیے اس طرف بھی غور کریں، ہمیں اور آپ کو بھی ان بزرگان دین کی برکت ملی ہوئی ہے. الحمدللہ کسی نام کے ساتھ قادری لگا ہے تو کسی کے نام کے ساتھ چشتی لگا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جاریہ تو کسی کے نام کے ساتھ قادری، کسی کے نام کے ساتھ چشتی، کسی کے نام کے ساتھ سہروردی، اور کسی کے نام کے ساتھ نقش بندی لگا ہوا ہے. دیکھیں آپ غور کریں، یہ بات قبلہ شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے ناموں کے ساتھ قادری لگتا ہے، چشتی لگتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے نام کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تو لگتا ہے. کسی کے نام کے ساتھ گنگو ہی لگتا ہے، کسی کے نام کے ساتھ تھانوی لگتا ہے، کسی کے نام کے ساتھ دربھنگی لگتا ہے. جو جہاں کا رہنے والا اس کے نام کے ساتھ وہی لگ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم
ہمارے اور آپ کے نام کے ساتھ غوث اعظم کی نسبت لگی ہے، ہمارے اور آپ کے نام کے ساتھ خواجہ غریب نواز کی نسبت لگی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا نام لکھتے تو ساتھ میں لکھتے محمدی، حنفی، قادری۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نسبت اور اپنے آپ کو حضور کریم علیہ السلام کی طرف جوڑتے تو اپنے نام کے ساتھ قادری ضرور لگایا کریں، چشتی ضرور لگایا کریں، جس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے وہ سلسلہ اظہار کیا کریں۔ دیکھیں سچی بات یہ ہے، جب ہم کسی سے ملتے ہیں پوچھتے نام کیا ہے، اگر وہ اپنا نام بتائے مختصر تو غور کرنا پڑتا ہے کون یہ، صحیح ہے یا گڑبڑ ہے۔ اس سے پوچھا پورا نام بتاؤ، وہ پورا نام بتائے اپنا، نکاح پڑھانے کے لیے جائیں نام بتائے وہ، کل ہم نے نکاح پڑھایا تو انہوں نے اپنا نام سید ندیم قادری بتایا تو دل کو بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ قادری ہے، سلسلے والا ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، کیونکہ جو سلسلے سے تعلق رکھے گا انشاءاللہ اس کا سلسلہ صحیح ہوگا، سنی صحیح العقیدہ ہوگا۔ تو عزیزان گرامی جب بھی نام پوچھا جائے تو نام پورا بتائیں۔ بعض لوگ اس میں جناب کرتے یہ ہیں کہیں ایسا نہ ہو قادری سن کر کوئی گڑبڑ نہیں کر دے کہیں۔ عزیزان گرامی جن بزرگوں کی نسبت لگی ہے وہی کرم فرماتے ہیں، وہی بھرم رکھتے ہیں، وہی معاملات اچھے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی شان بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عرفہ ہے۔ حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد، آپ کی عمر مبارک 15 سال کی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو جو آپ کو ورثے میں ملا تھا باغ، اس کی اب نگرانی اور اس کی خدمت اب آپ کے کندھوں پر آ گئی۔ والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹا اب آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز روزانہ صبح اٹھ کر اب باغ تشریف لے جاتے۔ 2 4 5 10 دن کے بعد ہی والدہ سے ایک بڑا عجیب واقعہ ذکر کیا، اور کیا کہا؟ کہنے لگے والدہ صاحبہ بڑی ایک عجیب بات باغ میں ہو رہی ہے۔ والدہ نے پوچھا کیا بات؟ کہا جب میں صبح جاتا ہوں تو باغ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات کو تہجد کے وقت ہی کسی نے صاف ستھرا کر دیا، بالکل تر و تازہ نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بڑی بہترین صفائی ستھرائی کی گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ بڑی صالحہ تھیں، ولیہ تھیں۔ انہوں نے ارشاد فرما بیٹا جب آج صبح تم جاؤ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد یوں صدا لگانا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو میرے باغ کی خدمت کرتے ہو، خدمت گاروں ذرا آؤ میرے سامنے، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ 2 4 مرتبہ صدا لگانا۔
حضرت خواجہ غریب نواز نے جب قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور یہ صدا لگائی تو کہتے ہیں 6 بڑے لمبے تڑنگے سفید لباس میں شاندار قسم کی چال چلتے ہوئے 6 افراد آ رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلام عرض کیا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا تم میرے باغ کی خدمت کرتے ہو؟ کہا حضور جی بالکل ہم آپ کے باغ کی خدمت کرتے ہیں۔ پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا حضور ہم جنات برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، لہٰذا استاد کی خدمت کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں تمہارا استاد کیسے؟ تم نے مجھ سے کیا پڑھا ہے؟ کہ لگے حضور روزانہ جب آپ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کی تلاوت سن کر اپنا قرآن صحیح کر لیتے ہیں، اپنی تلاوت صحیح کر لیتے ہیں، اپنا پڑھنا صحیح کر لیتے ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، بعض لوگ صرف سن کر اپنے معاملات صحیح کر لیتے ہیں، بعض لوگ صرف دیکھ کر اپنے معاملات صحیح کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو بالکل آپ انگلی پکڑ کے چلائیں تو جب بھی صحیح نہیں چلتے۔ سمجھے آپ؟ قرآن مجید کی تلاوت خواجہ صاحب فرما رہے ہیں اور ان کی تلاوت کو جنات سن رہے ہیں اور سننے کے بعد اپنی تلاوت صحیح کر لیتے ہیں، جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کو صحیح کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں خواجہ غریب نواز کے باغ کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ محترم حضرات، جب خواجہ صاحب کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں تو کچھ تو ارادہ کر لینا کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں گے۔ دیکھیں آپ نماز پڑھنے کی پابندی کریں بھی مل جائیں گی، دعائیں بھی مل جائیں گی، درود بھی مل جائے گا، سلام بھی مل جائے گا، اور عزیزان گرامی بے شمار بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، علماء صلحہ فرماتے ہیں نماز کی پابندی کرے تو 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اس کی جسمانی روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک نمازی روزانہ دن اور رات میں 5 نمازیں جب پڑھتا ہے تو کم از کم 40 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، جس کی برکت سے آپ دیکھیں نمازی بالکل آپ کو توانا نظر آئے گا۔ اس کے مقابلے میں بے نمازی کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، نمازی کو آپ دیکھیں مہینہ بھر فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، پابندی کے ساتھ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، لیکن یہ توانا آدمی جو جناب اپنے آپ کو توانا کی چھٹی کبھی کہیں کی چھٹی، لیکن نمازی نماز پڑھنے کی چھٹی نہیں کرتا، نمازی پابندی سے نماز پڑھتا ہے۔ اس کرنے والے لوگ ہیں خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پر الحمدللہ ہم نمازی بھی لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یہ نیازیں تو بہت دلواتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کا کرم ہے ہم جن بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں وہ سب کے سب نمازی تھے اور ان کے ماننے والے بھی نمازی ہیں۔ نماز کی پابندی کیجیے، نماز پابندی سے پڑھیے، نماز کی عادت ڈالیے۔ نماز عزیزان گرامی دنیا اور آخرت کا بہترین سامان ہے۔ بس آخر میں یہ بات کہہ کر اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے غریب نواز بنایا۔ ہم غریب ہیں، خواجہ غریب نواز ہے، اور بڑے بڑے امیروں میں امیر نواز آپ کو نہیں ملے گا جیسا ہم غریبوں کے پاس غریب نواز ہے۔ سمجھے آپ؟ بہت کوئی امیر کبیر آدمی رات 11 بجے اس کے پاس کوئی پہنچ جائے کہ بھائی مسافر ہوں کھانا چاہیے، میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، اول تو دروازہ کھٹکھٹانے پر ہی وہ امیر آدمی ناراض ہو جائے گا، ہے ایسا یا نہیں؟ چلیے صاحب کوئی نیک ایسا محفل میں بیٹھنے والا شخص کہ اچھا چلو بھی مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، یہ آ گیا ہے، لو 100 روپے جاؤ کچھ کھانا وغیرہ کھا لو۔ سیٹھ یا تو جوتے کھلائے گا یا گالیاں کھلائے گا یا بھاری بھرکم الفاظ کھلائے گا،
کہے گا تو نے کمبخت میرا ہی دروازہ دیکھ لیا، اب کیا روزانہ ہی تو آئے گا؟ لیکن میرے اور آپ کے خواجہ غریب نواز کا لنگر، عزیزان گرامی جس وقت جائیں غوث پاک اور خواجہ غریب نواز کا لنگر ملتا ہے۔ الحمدللہ بغداد معلیٰ حاضری ہوئی، راستے میں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، لیکن جب غوث پاک کے دربار میں حاضری ہوئی، آپ جب بھی جائیں نا غوث پاک کے دربار میں بغداد معلیٰ، یہ ذہن بنا کے جائیے گا کہ باہر ہمارے اور آپ کی طرح یہاں پر ٹھیلے وہاں پر ٹھیلے نہیں لگے ہوئے کہ یہاں سے کچھ لے کے کھا لیں، وہاں سے کچھ لے کے کھا لیں، یا وہاں سے کچھ لے کے کھا لیں، نہیں، لیکن الحمدللہ سچی نیت کے ساتھ اور سچی غلامی کے ساتھ رات کے 12 بجے بھی اگر غوث اعظم کے دربار میں کوئی آیا ہے تو میرے غوث نے اسے بھی کھلایا ہے، میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے بھی کھلایا۔ ہم غوث پاک کے دربار سے واپس آ رہے تھے، ایئرپورٹ پر کچھ لوگ ہندوستان کے ملے، ان سے پوچھا کہاں کے رہنے والے، انہوں نے بتایا راجستھان کے۔ پوچھا آپ خواجہ غریب نواز کے دربار پر جاتے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، جب غوث پاک کے دربار میں آئے ہیں تو وہ تو ہمارے ملک ہندوستان میں، وہاں کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم نے پوچھا وہاں کا حال کیا ہے، کیسا رش رہتا ہے؟ کہنے لگے واللہ تاللہ باللہ عام دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر حاضرین حاضر ہوتے ہیں، زائرین حاضر ہوتے ہیں، اور عرس کے موقع پر تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی سچی محبت کرے خواجہ صاحب سے، سچی محبت کرے غوث اعظم سے، یہ اتنے بڑے سیٹ ہیں، اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں کہ اگر کوئی ان کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بس آئیے آخر میں عزیزان گرامی اپنے عقیدے کو دہرائیں، پختہ کریں، مضبوط کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رسالت کے نعرے لگائیں، اور گفتگو ختم کرتے ہیں نعرہ تکبیر۔ یہ اللہ اکبر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم پر غیر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ والعیاذ باللہ کہ یہ بزرگان دین کو اتنا بڑا دیتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہمارے نعرے سے ظاہر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہمارے نعرے سے ظاہر ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ آئیں ذرا ایک دو بار مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدا بلند کریں، یا رسول اللہ کی صدا بلند کریں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ گنبد خضرا کا فیضان ہم سب پر جاری ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔